بلاول کے ساتھ ٹرین مارچ ہوا، 2 دن چلا، لوگ کہتے ہیں بڑا کامیاب رہا، کچھ کہتے ہیں لوگ پیسوں پہ آئے، کچھ کہتے ہیں 13 لاکھ لوگ آئے اس کے اندر، اور ایک رائے یہ ہے کہ اس کے اہداف جو تھے وہ حاصل، کیا اہداف تھے جو حاصل ہو گئے ہیں؟ یہ 13 لاکھ کدھر آئے تھے اور کس نے کہا ہے؟ کوئی پیپل پارٹی والے دعویٰ کرتے ہیں 13 لاکھ لوگوں نے اس میں جب ہم چھوٹے تھے نا، ہاں تو کوئی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں مختلف، تو جب کوئی دیکھتا تھا یار سڑک پہ کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کہتے تھے چلو ٹرین مارچ کرتے ہیں نا۔ اچھا، تو ہم پوچھتے تھے یار کس لیے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو اسٹیشن کے اندر چھت والا ایریا ہوتا ہے نا، اس میں جب نعرہ لگتا ہے تو آواز بڑی آتی ہے، 100-150 بندے سے بھی کام چل جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت کا ایک پرانا موقف تھا کہ جب ستو ختم ہو جائیں تو پھر ٹرین پہ چل پڑو، سفر لمبا ہو جائے گا، بندے کم لگیں گے، اور کوئی 150 بندہ ساتھ بھی ہوتا ہے تو وہی اگر اسٹیشن پہ آ جائے گا، 300 نے تو ٹکٹ خریدا تھا نا، ہاں تو وہی نا، تو وہ بھی آ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا ایک اینگل سے۔ تو اس پہ تو چونکہ بہت بات ہوئی ہے اور بہت سے اس کی جو ہے ویژولز، اور چھت کے اوپر بٹھا کے اور چھت کے نیچے بٹھا کے جو ہے وہ سارے کے سارے ماحول تو بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیں آپ اگر اس میں ہم حقیقت میں دیکھیں تو بہت سی لوگوں کی شکایات آئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ آئی ہے کہ جی لوگوں کو پیسے دے کے بلایا گیا، چلیں وہ تو اب ایک سیاسی کہتے ہیں 2000 کا وعدہ تھا، 200 روپے دیے گئے، چلیں 200 بھی دے دیے تو میں سمجھتا ہوں چلو انہوں نے بہت مہربانی کی۔ مطلب وہ پھر بلاول مزدور کی دیہاڑی 600 روپے ہو گئی، وہ تو بلاول صاحب کا جلسہ تو نہیں تھا، وہ قائد اعظم کی تصویر والے نوٹوں کا جلسہ تھا۔ پھر مطلب نہیں، پر مزدور کی دیہاڑی 600 روپے، ہاں تو وہ اتنی بھی نہیں ملی۔ اچھا لیکن اب یہ تو خیر ایک اس کی سائٹ کی باتیں وہ ہم کریں گے، لیکن اس وقت جو آپ نے اہداف کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اناؤنس کرنے سے پہلے 3 اہداف تھے زرداری صاحب اور بلاول کے اس ٹرین مارچ کے۔ اچھا یہ اہداف جو ہے، اس میں میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں کہ اس سے پہلے بلاول صاحب گئے تھے امریکہ، اور وہاں سے وہ آئے تھے انگلینڈ، لنڈن آئے تھے۔ لنڈن میں جو چند ڈیولپمنٹس ہوئی وہ ہمارے ہاں رپورٹ نہیں ہوئی۔ اچھا، کچھ انکشافات کرنے لگے آج آپ لنڈن کے خبر دے رہے ہیں؟ ہاں، لنڈن کے اندر جو ہے ان کی ملاقات جو ہے وہ حسن اور حسین صاحب سے بھی ہوئی۔ نواز، اب حسن نواز اور حسین نواز سے بلاول کی ملاقات لندن میں ہوئی۔ انکار کر دیں گے تو ہم کہیں گے نہیں ہوئی، اگر وہ کہیں گے ہمیں جو اطلاع ملی ہے، دیکھیں خبر کی بات کر رہے ہیں، کوئی کسی پہ ایکوزیشن نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے ساتھ ساتھ ایک ملاقات ارینج کرائی گئی ہمارے ایک ہمسایہ ملک کے کسی آدمی کے ساتھ، جس کا نام یہاں بھی بہت لیتا گیا ہے، اور نواز شریف کو ملنے مری آتے تھے، وہ جو نواز شریف کو ان سے بھی ملاقات ارینج کرائی گئی۔ اور اس سارے ایٹماسفیئر میں جب وہ آئے اسمبلی کے اندر تو آ کے انہوں نے بلیک بیری سے یا موبائل سے تقریر پڑھ کے کی، اور انہوں نے اپنا پہلا ہدف، تو میں خیال اسی ملاقات کی وجہ سے بھی کوٹ لکھپت جیل پہنچے نا، وہ ساری چیزیں کنیکٹڈ تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ان ساری ملاقاتوں کے نتیجے میں انہوں نے آ کے وہ تقریر کی اور پہلا ہدف اپنا بتا دیا انہوں نے۔ کیا پہلا ہدف ان کا یہ تھا کہ وہ اداروں کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جی ہمارے خلاف کام روک دو، ورنہ ہم آپ کو دن میں تارے دکھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہدف تقریباً کلیئر تھا۔ اب بچے کو پتا تھا۔ دوسرا ہدف جو انہوں نے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ اس حکومت کو انتظامی طور پر دباؤ میں لے آؤ، اور انہوں نے کہا جی ہم ٹرین مارچ کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم لانگ مارچ کریں گے، اس کے بعد ہم جیلیں بھریں گے، اور اس کے بعد ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، طوفان لے آئیں گے۔ تو یہ ان کا دوسرا ہدف تھا۔ تیسرا ہدف جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے سندھ کارڈ کو ریوائیو کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سٹرینتھ یہ ہے کہ وہ سندھ کارڈ کو جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، جیب میں ہے ان کے، اور اس کو وہ استعمال ٹیبل پہ رکھ دیں گے، اور وہ ابھی اس کو انہوں نے کہا میں ذرا صاف کر کے اس کا پریشر بنا دوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹرین مارچ نے ان کے ان تینوں اہداف کی وہ حال کیا جو انڈیا نے پرتھوی میزائل کا کیا تھا، جس کا ابتدائی تجربہ ہی ناکام ہو گیا، اڑنے سے پہلے پھٹ گیا تھا، پیک اپ ہو گیا۔ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ جناب یہ تینوں اہداف جو پہلا ہدف تھا ان کا، وہ تو کراچی سے اگر تھا تو وہ حیدرآباد ہی ڈوب گیا، حیدرآباد جا کے ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، عوام کا رسپانس جو تھا، میں نے سندھ کے اندر سے لوگوں سے چیک کیا ہے، وہ اتنا پیتھیٹک اور اتنا پور تھا
کہ جس کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے کسی سیاسی پارٹی پہ وہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسری بات جو اس کی یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر انہوں نے یہ سب کچھ کر کے اپنی آئندہ کی جو احتجاجی تحریک چلانی تھی اس کے چاروں ٹائروں میں سے ہوا نکال دی۔ اچھا، پنچر ہو گئے اور بالکل جو ہے فلیٹ ہو گئے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے، دیکھیں اب ٹرین مارچ جو تھا یہ بیسیکلی کس کا تھا؟ یہ ایک اولڈ ٹیکنالوجی ہے، پٹواری اور ڈی پی او اور ڈی سی مینجمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ افراد کو لانا، اور جیسے پنجاب پٹواری کلچر، یہ سندھ پٹواری کلچر کی ایک عملی نمونہ تھا جس کو پیش کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ڈی سی اور ڈی پی او لوگ لا رہے تھے، وہ تو پیسہ بھی وہ خرچ کوئی نہیں آئے۔ پہلا ہدف جو انہوں نے بیان کیا اس کے بعد ہی ان کی اپنی لڑکا نے جا کے ٹون بدل گئی۔ اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ کرنے چلے تھے، ان کی اپنی پارٹی نے ان پہ دباؤ ڈال دیا کہ سر یہ والا راستہ نہ پھڑو پہلے۔ دوسرا ہدف جو تھا ان کا وہ تھا حکومت کو دباؤ میں لانا، وہ جو ہے وہ ٹرین کے اندر لوگوں نے نہ آ کے اس کو نکال دیا۔